میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ویڈیو لائے ہیں، آپ اسے دیکھ کے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنا ایمان کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے ایمان بچانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان کو بچانا ایسے ہے جیسے کانٹوں پہ چل رہا ہو بندہ، کانٹوں کے اندر بندہ چل رہا ہو اور وہ کانٹے بھی پار کر لے اور اس کے کپڑے بھی نہ پٹ جائے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پہ ایک اور بندے نے کہا ہے کہ ایمان کو بچانا ایسے ہے جیسے کہ آپ نے دیا جلایا ہو اور کہیں باہر جا رہے ہو اور صحیح تیز طوفان ہو یا ہوا چل رہی ہو اور اسی ہوا میں، تیز ہوا میں وہ دیا نہ بجھے۔ اتنا ہی نہیں ہے، مشکل کام ایمان کو بچانا۔ اچھا، تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ آج کل میرے بھائیوں یہی ہو رہا ہے کہ زیادہ تر مولوی کو، ہم لوگ خود مولویوں کو بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے مولوی ایسے ہوتے ہیں جو فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اس میں زیادہ تر اور تو ہم نہیں بتائیں گے، لیکن ایک بندہ ہے جس کا نام میں لازم لوں گا۔ اس کا نام ہے انجینئر محمد علی، انجینئر محمد علی مرزا۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر بندہ سنے تو بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ صحیح بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ نہیں وہ کون سے دین سے تعلق رکھتا ہے، کس دین پہ ہے، کون سا امام ہے اس کا ہم نے کوئی لینا دینا کسی سے نہیں ہے۔ تو بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں، نہیں بھائی۔ آپ لوگوں کی جو مرضی ہے کریں، آپ سب اپنے مرضی کے جو ہے نا، وہ اپنے ذمہ دار آپ ہیں آپ لوگ۔ تو یہی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، صرف وہ نہیں، بہت سے مولوی ایسے ہیں جس کے بیان سن کے بندے کو مزہ تو آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بندہ جو ہے نا معلوم نہیں کرتا ہے کہ کیا یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر کسی مولوی کی بات آپ سنیں تو لازم آپ کسی نہ کسی دوسرے بڑے عالم سے آپ پوچھ لیا کریں کہ کیا واقعی یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو شروع سے آتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں رد و بدل آتا رہا ہے، رد و بدل آتا رہا ہے۔ جس طرح میں نے اگر ایک چیز نہیں دیکھی ہے تو میرے باپ نے مجھے بتائی ہوگی، اس نے بھی نہیں دیکھی ہوگی تو اس کے باپ نے اس کو بتائی ہوگی، یعنی میرے دادا نے میرے باپ کو بتائی ہوگی، میرے باپ نے مجھے بتائی، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح اگر میرے دادا نے نہیں دیکھی ہو وہ کام تو اس کو اپنے باپ نے بتائی ہوگی، پر دادا نے اس طرح۔ تو نیچے آتے آتے ان باتوں میں بہت زیادہ چینج آ جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ایمان کو بچانا جو ہے نا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو فضول لفظ بندہ استعمال کرے، اسلام کے خلاف ہو وہ بات، اور اس کے منہ سے نکل جائے تو وہ جتنا پھیلتا جاتا ہے تو اسی کا جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اسی کا گناہ جو ہے نا وہ پھر اس کے ذمہ بھی ہوتا ہے جس نے بولی ہے، اور پھر اس کے ذمہ بھی لگ جاتی ہے جو پھیلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کام تو بھائی آپ لوگوں نے بس یہی کرنا ہے کہ بھائی جو سیدھا سادہ ایمان ہے ہم کمزور لوگوں کا، ہم اتنے نہیں ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھ سکے، ٹھیک ہے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ زکوٰۃ دینی چاہیے، دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی غریب ہیں ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، بس یہی اسلام ہے، صحیح ہے نا۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے بھائی کہ باقی چیزوں، باقی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کے پاس حج کرنے کے پیسے ہو تو وہ حج پہ چلا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اگر ایک بات اور بھی ہے بھائی کہ اگر آپ کے ہمسایہ میں کچھ لوگ ہو اور وہ بھوک سے جو ہے نا نڈال ہو، یعنی ان کے پاس کھانے پینے کا اشیاء نہ ہو اور آپ کے پاس حج جانے کے پیسے ہو، تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا سیلفیاں مارتے ہیں، حج یہ میں حج پہ آیا ہوں اور یہ وہ. بھائی ہم جو کرتے ہیں اپنے ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب مل جائے، ہم گناہگار لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سیلفیاں، تصویریں، یہ وہ، ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے. تو اگر اب بندہ حج پہ نہ بھی جائے اور اس غریب کی جو ہے نا مدد کرے تو اس کا حج کا ثواب بھی بہت بڑا ثواب ہوتا ہے. تو ایک بات اور مجھے یاد آ گئی بھائی کہ ایک دور میں ایک بندہ تھا، وہ کیا کرتا تھا وہ رات کو شراب لاتا تھا. ٹھیک ہے. اور کبھی شراب لے آتا تھا اور کبھی جو ہے نا کسی کنجر خانے میں وہ چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا کہ یار آپ اس طرح نہ کریں، اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو کل تو مرا ہوا ہوگا اور جو ہے نا لوگ تمہیں کاندھا بھی نہیں دیں گے اور تمہاری لاش کو بھی نہیں اٹھائیں گے. اس نے کیا کہا تھا کہ میں جب مروں گا تو میرے جنازے کے لیے بادشاہ بھی آئے گا اور جتنے بھی علماء وہ سب آئیں گے اور میرے جنازہ ادا کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. اچھا وہ مر گیا. اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ ویسے ہی راؤنڈ پہ جو ہے نا نکل آیا، بازار میں پہنچا تو لوگ ارد گرد جا رہے تھے. ایک لاش پڑی ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی اس بندے کو اٹھاؤ. وزیر نے کہا بیس بدل کے آیا تھا نا. وزیر نے کہا کہ بادشاہ یہ تو مر گیا ہے. اس نے کہا اچھا. لوگوں سے پوچھا یہ کون تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو زناکار تھا، بدکار آدمی تھا، شرابیں پیتا تھا اور لڑکی کے پاس جاتا تھا. اس نے کہا اچھا اس گھر مر کے بارے میں پوچھا ہے. اس کی لاش کو اٹھا کے اس کے گھر لے گیا. اس کی بیوی نے جب دیکھا تو وہ رو رہی تھی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے پاس کیوں کوئی بندہ نہیں آیا اس کی لاش اٹھانے کے لیے. تو اس کی بیوی نے کیا کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ بادشاہ ہوں گے. اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ بادشاہ ہوں؟ اس نے کہا اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ میری لاش اٹھانے کے لیے یا میرا کاندھا دینے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور بادشاہ آئیں گے، وہ میری جنازہ پڑھائیں گے. اس نے کہا وہ کیسے؟ یہ آدمی کیا کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ شراب کی بوتلیں لاتا تھا اور ادھر جو ہے نا مٹکے میں یا نالے میں توڑ دیتا تھا اور بیوی سے یہ کہتا تھا کہ آج جو ہے نا تھوڑا سا گناہ میں نے مسلمانوں سے کم کر دیا. اور یہ کنجری کے پاس چلا جاتا، پوری رات کے پیسے اس کو دے دیتا اور اس کو بتا دیتا کہ بھئی آج جو ہے نا آپ نے دروازہ بند رکھنا ہے، کوئی اندر نہیں آئے گا، آج پوری رات آپ نے عبادت کرنا ہے. وہ پوری رات اس پہ عبادت کرتا رہتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کام تھا اس کا. تو دوسرے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں زنا کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرے کے سوچ سے ہمیں ظاہر نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بات دراصل میں یہی کر رہا تھا بھائی، اسلام کی کر رہا تھا کہ اگر ہو سکتا ہے ہم سے اچھائی کسی سے تو ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر برائی کی سوچیں نہیں، ہم تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام کے بارے میں یہ بات میں کر رہا ہوں بھائی کہ آپ جس کو مرضی آپ سنیں. یہ میں نہیں روک سکتا آپ کو کہ فلاں کو مت سنیں، اس کو مت سنیں، اس کو مت سنیں. یہ جس انجینئر کی میں بات کروں آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ذاکر نائک کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. ذاکر نائک کے پیچھے بھی باتیں کرتا ہے. وہ آپ لوگوں کو جانتے ہی ہوں گے ذاکر نائک کو کہ وہ کیسا عالم ہے. اس نے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ہندوؤں کی کتاب اور پتہ نہیں کتنی کتابیں اس نے جو ہے نا زبانی یاد کیے ہوئے ہیں. تو بہت بڑا عالم ہے وہ بھی. اچھا دوسرا بات یہ کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے کہ ہاں بھائی اس نے یہ غلط کیا، اس نے وہ غلط کیا، اس نے یہ کیا. اور یار تو کل کا آیا ہوا ہے، تجھے کیا پتہ ہے دین کے بارے میں؟ آپ لوگ خود بھائی مجھے بتا دیں کہ اگر ایک بندے کی عمر 50 سال ہو، دوسرے کی عمر جو ہے نا 200 سال ہو، تو سمجھدار زیادہ کون ہوگا؟ لازم بات ہے 200 سال والا، کیونکہ وہ 50 سال والے سے پہلے دنیا میں آیا ہے، تو 200 سال والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے.
لیکن پتہ نہیں اس بندے نے یار مجھے تو بڑا کچھ کہنے کا دل کر رہا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہوتا ہے نا، کیونکہ پتہ نہیں ہے اس کو جو مرضی ہے وہ کر لے، اس میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ لیکن آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے بھائی کہ آج کل جو ہے نا بہت مولوی آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مولوی۔ آپ پہلے ان کی باتیں آپ سنیں گے، آپ کو یقین آتا جائے کہ ہاں بھائی یہ تو اسی طرح ہے اور یہ ہے وہ، لیکن بعد میں اگر آپ عمل کریں گے ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ نقصان بن جائے۔ تو اپنی ایمان کو بچانا جو ہے نا ہر بندے کا فرض ہے، اور ہم تو ہے بھی بڑے گناہگار اور بڑے کمزور ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ طاقتور ہوتے تھے اور وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، وہ غلط کرتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بہت غلط کیا ہوا ہے بھائی، تو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں سیدھے راستے پہ لگا لے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بس یہی میں نے بولنا تھا۔ بہت شکریہ بھائی آپ لوگوں کا، بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔